جولائی 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ ضیاء الحق نے الٹا، اس کے بعد کے اگر آپ اخبارات یا اس زمانے کا جو فاسٹ میڈیا ہے یعنی شام کے اخبارات کا ایک جائزہ لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے عجیب عجیب نام رکھے گئے، ان کے خلاف ان کے نام کے ساتھ القابات لگائے گئے، ان کا نام زلفی رکھا گیا، ان کے باپ دادا کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کس طرح ہندوستان کی سرکار سے امداد لیا کرتے تھے۔ یعنی غرض یہ کہ کون سا الزام تھا جو ذوالفقار علی بھٹو پہ اس دور میں نہ لگایا گیا، جس میں گھٹیا الزامات سے لے کے شرمناک الزامات تک شامل ہیں۔ لیکن آج کیا ہے، آج ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کوئی سچی بات کہتے ہوئے بھی کسی بھی اینکر پرسن کا یا کسی بھی لکھنے والے کا نہ تو ہمت ہوتی ہے، نہ ان کے اندر اتنی توانائی ہے کہ وہ ایسی کوئی بات کہہ سکے۔ بات دراصل یہ ہے، یہ پاکستان کی بدقسمت سیاست ہے اور بے حس میڈیا ہے جو ہر جانے والے کے پیچھے گالیاں اور دشنام ترازی کا ایک بازار کھول دیتا ہے۔ یہی کچھ پرویز مشرف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پرویز مشرف جس نے اپنے ہاتھ سے اقتدار ایک سیاسی حکومت کو دیا، ایک صاف ستھرے فیئر الیکشن کرائے، اس کی اپنی پارٹی جس الیکشن میں حصہ لے رہی تھی اس کے باوجود اس نے دھاندلی نہ ہونے دی، اور اس نے جو آئین اس وقت چل رہا تھا پی سی او زدہ یا کسی بھی طریقے سے 17ویں ترمیم کے تناظر میں، اس آئین کے تحت ایک نئی حکومت کو اقتدار منتقل کیا۔ آج اس شخص کے پیچھے تمام میڈیا صرف اپنی یلو جرنلزم اور اپنے اخبارات کو بکوانے کے لیے، اپنے ٹی وی چینلز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں فروغ دینے کے لیے ایک دشنام ترازی کی مہر چلائے ہوئے ہے۔ کہیں وہ نام نہاد ڈبل چیف فیس لارڈ نذیر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میوزک بجانے والے کے خلاف کیس کروں گا، کہیں سے کوئی گھٹیا ترین لوگ بھی آواز اٹھتی ہے اس کو میڈیا پہ سامنے رکھا جاتا ہے، اور جو نام نہاد طالبان پرست اینکر پرسن ہے ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ پرویز مشرف کی شان میں اپنے انداز میں بری سے بری بات کہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرویز مشرف کا قصور کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف کا قصور یہ ہے کہ وہ نہ تو ایوب خان بنا، نہ یحییٰ خان بنا، نہ ضیاء الحق بنا۔ وہ شخص بلا شبہ فوجی ماشاء اللہ کے نتیجے میں آیا تھا، لیکن اس فوجی ماشاء اللہ کی دعوت اس کو اس دور کی سیاسی جماعتوں نے دی تھی، اور مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف کی اہم خانہ اور مزید ڈکٹیٹرانہ حرکتوں کی وجہ سے اس چیز کی دعوت دی گئی تھی۔ تو اگر وہ آیا اور اس نے ان سیاستدانوں کے مطلب کے مطابق حکومت کی اور ان کے لیے 2002 میں الیکشن کرائے، ان جماعتوں نے اس الیکشن میں حصہ لیے، کچھ ہاری کچھ جیتی، جو جیتی اس نے حکومت بنائی، اور جب اس نے حکومت بنائی تو پرویز مشرف نے اپنے اختیارات کے تحت چیف جسٹس کو کچھ کلیم کیا، اس کے جواب میں ایک تحریک پیدا ہوئی۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی حکومت لمبی نہیں چل سکتی، تحریکیں کسی نہ کسی بہانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایوب خان کو صرف ایک چینی کی قیمت مہنگی ہونے کی وجہ سے تحریک کا سامنا کرنا پڑا تھا، پرویز مشرف کو بھی ایک وجہ سے تحریک کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کی جماعت عام اور فیئر الیکشن میں ہار گئی، اور پرویز مشرف نے اقتدار کی کنجی اپنے پیشرو کے حوالے کی۔ آج یہ سیاسی جماعتیں اس شخص پہ جس نے انتہائی پیسفل اقتدار کی منتقلی کی، جس کے دور میں اس کا کوئی بھائی بھانجا بھتیجا گرائیں کسی حکومت عہدے پہ نہیں ہے، کسی بڑے منافع بخش عہدے پہ نہیں ہے، جس نے کچھ اپنے لیے نہیں کمایا، اس شخص کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہیں۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سیاست کو سیاست رہنے دیں، سیاسی کھیل کو سیاستدانوں کو ہی کھیلنے دیں، لیکن اگر آپ کسی شخص پہ اتنے شدید الزامات لگائیں گے تو کل کو اگر وہ ہیرو بن گیا تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں گے۔